موت سے گھبراہٹ کن لوگوں کو ہوتی ہے وہ بھی سن لیجیے۔ جس کے اندر ایمان کی جتنی زیادہ کمزوری ہوگی وہ موت سے اتنا ہی زیادہ گھبرائے گا۔ جس کے اندر ایمان کی جتنی زیادہ کمزوری ہوگی وہ موت سے اتنا ہی زیادہ گھبرائے گا، مرنے سے اتنا ہی زیادہ ڈرے گا۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جن کی عیادت کرنے گیا، نام نہیں لوں گا، بوڑھے ہیں، مولانا دعا کر، مسجد میں تو اور ایک بات اور بتا دوں، دلیل کے ساتھ بتاؤں گا، موت جیسے جیسے قریب آتی جائے اور اپنی موت کو قریب دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی جائے تو سمجھ لو کہ یہ آدمی مومن ہے۔ موت کا وقت قریب دیکھ کر جو خوش ہو، اب دعا بھی نہیں مانگنا چاہیے، وہ بھی غلط ہے۔ یہ دعا مانگنا حرام ہے، اللہ مجھے موت دے دے، یہ دعا آپ نہیں مانگ سکتے ہو۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو اللہ مجھے جلدی موت دے دے، نہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ اتنا کہہ سکتے ہو اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور جب تیری نظر میں میرا مرنا بہتر ہو اس وقت تو مجھے موت دے۔ جب آپ اللہ کے اوپر ڈال دیں گے اللہ مجھے اس وقت مار، اس وقت موت دے جب تیری نظر میں بہتر ہو، تو پھر اللہ بندے کو اس وقت موت دے گا جب بندہ عبادت میں اپنی زندگی گزارنے والا ہوگا اور پورے کے پورے ایمان میں داخل ہوگا۔ تو موت بھی آپ ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ مجھے اس وقت موت دے جب مرنا میرے لیے تیری نظر میں بہتر ہو، ما کانت الوفات خیرا لی، جب میرے لیے مرنا بہتر ہو تیری نظر میں تب تو مجھے موت دے، یہ کہہ سکتے ہو۔ اچھا اب یہ بتاؤ موت کا وقت قریب دیکھ کر کتنے لوگ ہیں جو خوش ہوتے ہیں؟ آپ اگر سب سے پوچھیں تو شاید مولانا جرجیس بھی پورے نہیں اتریں گے۔ اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ایک بھی مولوی یہ نہیں چاہے گا کہ میں جلدی مر جاؤں، اور ایسا بھی نہیں کہ موت اس کو قریب آتے ہو اور اس کو خوشی ہوتی ہو، ایسا بھی نہیں۔ اب دلیل دے رہا ہوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی اور مرض الموت میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ کے رسول کی ساری بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت زبردست واقعہ سنیے گا میرے بھائیوں، اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ کیا بات کہی اللہ کے نبی نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نبی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو آپس میں ساری بیویاں آپس میں بات کر رہی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اتنے بیمار ہیں، شاید آپ بچیں گے نہیں اور اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ نے سوال کیا، میری سپیڈ تھوڑی سی ڈاؤن ہو گئی کیونکہ یہ دلچسپ واقعہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ حضرت عائشہ نے ساری بیویوں کی طرف سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول اگر آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کو قبر میں دفنا دیا گیا، تو یہ بتائیے کہ ہم جو آپ کی اتنی بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، ان میں کون سی بیوی سب سے پہلے آپ سے ملے گی؟ کون سی بیوی سب سے پہلے ملے گی؟ یعنی کس بیوی کا انتقال سب سے پہلے ہوگا؟ یعنی انتقال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کون سی بیوی سب سے پہلے ملے گی، آپ کے پاس آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوچا اگر کسی ایک کا نام لے دوں گا تو ابھی بقیہ سب ناراض ہو جائیں گی۔ اب جس کی 2-3 بیویاں ہوں ان سے پوچھو کیسے گزرتی ہے۔ ٹھیک ہے، جائز ہے، کر سکتا ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، 2 3 4، بلکہ قرآن نے شروعات ہی 2 سے کی ہے، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، 2 کرو 3 کرو 4 کرو، اور بعد میں کہا ان خفتم اللہ تعدلوا بینہن فواحدہ، اگر ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی کافی ہے، اگر ڈرتے ہو تو ایک، یعنی ڈرپونک لوگ ایک رکھتے ہیں۔ حالانکہ
اس ڈرپوک میں میری بھی فہرست بنی ہوئی ہے. بھائی انڈیا کا ماحول الگ ہے، سعودیہ کا الگ ہے. اب سعودیہ میں جس کی ایک بیوی ہوتی ہے تو وہاں عورتیں تانا مارتی ہیں، تیرے آدمی کی کتنی بیوی ہیں؟ سہیلی سے پوچھتی ہیں، وہ کہتی ہیں ایک. بس بڑا کمزور ہے تیرا مرد. وہاں تانے مارتی ہیں. وہاں کراتی اور ہیں، دوسری ڈھونڈ کے لاتی ہیں وہاں کی عورتیں. اب وہاں کا ماحول یہاں نہیں ہے. اچھا عورتیں اپنی فطرت سے بھی مجبور ہے، بولتی بہت ہیں. کہیں سنا ہوگا آپ نے ایک آم کے پیڑ کے نیچے دو عورتیں بہت کچر باتیں کر رہی تھیں. آم کا پیڑ ہوا چلی اور ایک آم ٹوٹ کے زمین پہ گر گیا. تو ایک عورت دوسرے سے کہنے لگی یہ کیسے گر گیا؟ تو دوسری کچھ بولنے ہی والی تھی کہ آم خود ہی بول دیا کہ تم دونوں کی بکر بکر سن کر میں پک گیا ہوں اس لیے گر گیا. عورتیں بیچاری اپنی فطرت سے بھی مجبور ہیں، وہ کچر پکڑ کرتی ہوگی. جلسے میں بہت دور آپ نے انتظام کیا، اچھا کیا. ورنہ بہار میں اور بنگال میں کبھی کبھی اتنا نزدیک کر دیتے ہیں کہ جلسہ ہی نہیں ہو پاتا ہے. تیری ساڑی کتنے کی، تیری چپل کتنے کی، تیری لپسٹک کتنے کی، تیری چوڑی کتنے کی، تو اسی میں پورا جلسہ ختم ہو جاتا ہے. اور دعا مانگتے اللہ جرجی صاحب کی تقریر دوبارہ ہو، ہمیں میلہ گھومنے کو پھر مل جائے. وہ دعا مانگتی ہے. تو اپنی اپنی فطرت ہوتی ہے. ایک بار میں پاکستان گیا، تقریر تھی وہاں میری، تو عمر شریف کی ہاں میری دعوت ہو گئی. عمر شریف اب تو خیر انتقال کر گیا بیچارہ، چلا گیا دنیا سے. اس وقت زندہ تھا تو اس نے میری دعوت کی، تو دعوت میں نے قبول کر لی. وہ ہنساتا تھا، جیسے ہمارے یہاں کپل شرما ہے ویسے وہاں کا عمر شریف جوکر تھا. تو اس نے کہا یار آپ اتنی اچھی تقریر کرتے ہیں، چلیے مولانا آج ہمارے دعوت. تھوڑی دیر کے بعد وہ اس نے فون کیا. میں اپنی چچیری بہن کے یہاں، میری چچیری بہن رہتی ہے وہاں، تو میں نے اپنی چچیری بہن کے یہاں رکا ہوا تھا. اس نے فون کیا مجھے کہ مولانا ہمارے یہاں دعوت 3 ٹائم کی ہوتی ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ صبح کا ناشتہ بھی، دوپہر میں کھانا بھی اور شام کو بھی کھانا. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ مولانا اصل میں ہماری 3 بیوی ہیں. تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہوا؟ بولا کہ اگر ہم ایک جگہ ناشتے کی دعوت کر دیں یا کھانے کی تو 2 ناراض ہو جاتی ہیں، تو اس لیے پورے دن کی دعوت ہوتی ہے. میں نے کہا چلو بھائی مولوی لوگ تو خالی رہتے ہیں، ہمیں کیا مطلب، کرو. صبح کا ناشتہ ہو گیا، دوپہر کا کھانا بھی ہو گیا. شام کو وہ اس وقت جلدی لے آیا مجھے اور عشاء کی اذان ہو گئی. تو میں نے کہا بھائی کھانا تم نے کھلایا نہیں؟ بولا ارے نماز پڑھ لو، اس کے بعد میں آؤ پھر کھائیں گے بیٹھ کے آرام سے، 12-1 بجے ہم تمہیں چھوڑ آئیں گے تمہاری بہن کے یہاں. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے کہا اذان ہو گئی، چلو مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں. تو مسجد کے دروازے تک چلایا اور چھوڑ دیا. میں نے کہا آپ بھی نماز پڑھ لیجئے. کہتا آپ پڑھو. میں نماز پڑھ کے آیا پھر گھر پہ بیٹھ گیا. تو میں نے کہا یار بڑی تکلیف ہوئی، آپ تقریر تو بڑے غور سے سنتے ہیں میری لیکن نماز نہیں پڑھتے. بولا میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں لیکن مولانا مجھے جنت ملے گی. میں نے کہا چپ رہو یار، اللہ سے توبہ کرو، کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا یار تم مولویوں کو اللہ پر یقین نہ ہو لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ مجھے ملے گی. ہم نے کہا اتنا کانفیڈنس، اتنا یقین؟ بولا ہم جنت میں جا کر رہیں گے، کوئی روک نہیں سکتا. میں نے کہا اتنے کانفیڈنس سے آپ کہہ کیسے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے جہنم دنیا ہی میں دیکھ لی ہے اس لیے ہمیں جنت مل کر رہا ہے. اب میری کھوپڑی گھومی. میں نے کہا کیا؟ بولا کہ میں نے جہنم دنیا ہی میں دیکھ لی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو 2 جہنم نہیں دے سکتا، دنیا میں بھی جہنم اور آخرت میں بھی جہنم. بولا آپ کی کتنی بیوی ہیں؟ میں نے کہا 1. بولا تم اپنی خیر مناؤ، میں تو جا رہا ہوں گا جنت کے دروازے پر لنگڑاتے ہوئے، کمر میں درد، گھٹنے میں درد، ایسے ہو جاؤں گا. جنت کے دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوگا، کہے گا اے کہاں جا رہا ہے؟ میں کہوں گا جنت میں. حق کتنی بیوی تھی دنیا میں؟ میں کہوں گا 3. وہ جاؤ جاؤ جاؤ، تم تو جہنم دنیا ہی میں پہنچ کے آئے، جاؤ 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 سیدھے جنت کے اندر جاؤ. اور تم جاؤ گے سینہ تان کے بڑھتے ہوئے فرشتہ کہے اے کہاں جا رہے؟ جنت میں. دنیا میں کتنی بیوی تھی؟ 1. حق بڑے عیش کر کے آئے ہو، آرام کر کے آئے ہو، بڑے مزے کی زندگی جی کے آپ، حق پہلے جہنم پہنچ گیا، تم لوگ اپنی خیر مناؤ. اس نے تو ہنساتے ہنساتے پیٹ پھلا دیا. جوکر تھا وہ. اس دور میں جو 2 بیوی رکھے ہوئے واقعی وہ بہت بڑا مجاہد آدمی ہے. جو 3 بیوی رکھے ہوئے واقعی وہ بہت بڑا مجاہد آدمی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صبح کھاتا ہوں تو شام کو نہیں، اور شام کو کھاتا ہوں تو صبح بھوکا، کیا کروں؟ کوئی ذریعہ بتاؤ، کوئی معاش بتاؤ، کوئی روزی روٹی بتاؤ.
تو آپ نے کہا شادی ہو گئی؟ کہا نہیں. کہ اسی لیے تو خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے, شادی کر. اپنے کھانے کی تو ہے نہیں. ارے تو تھوڑی کھلائے گا, اللہ کھلاتا ہے, شادی کر, ساری فکر دور. اس نوجوان نے شادی کر لی. شادی کی تو اس کے بعد میں وہ 15 دن کے بعد آیا. اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ شادی کرا کے حال پوچھتے ہو؟ کہا کیوں, کیا ہوا؟ برکت نہیں ہوئی. کہا برکت؟ ایک ٹائم کا جو کھانا ملتا تھا وہ بھی وہ کھا لیتی ہے, میں دونوں ٹائم بھوکا مر رہا ہوں. آپ نے کہا یار شادی سے تو خیر و برکت ہوتی ہے, تمہارے یہاں شادی کے بعد بھی خیر و برکت نہیں ہو رہی, ضرور کوئی دال میں کالا. اچھا کل آنا, میں کام بتاؤں گا. وہ دوسرے دن آیا کہ اللہ کے رسول کوئی کام سوچا؟ کہ ہاں سوچا. کا کیا؟ کہا میں نے یہ سوچا ہے کہ تم ایک شادی اور کرو. کیا آپ نے ایک شادی خیر و برکت کے نام پہ کروائی, اب آپ کریں ایک اور؟ نہیں 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 نہیں, ابھی تو ایک ٹائم کا کھانا وہ کھا لیتی ہے, پھر وہ ایک ٹائم کا 2 کھائیں گی, میں تو پھر بھی بھوکا مروں گا. آپ نے کہا بھائی اللہ کھلانے پلانے والا ہے, میں کہہ رہا ہوں نا تم ایک کرو, انشاءاللہ برکت ہوگی, جاؤ کرو. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو کر لیتا ہوں. اس نے ایک اور کر لی. اب ایک ہی ہفتے میں چلا آیا. آپ نے کہا برکت ہوئی؟ چپ بیٹھا. آپ نے کہا ارے نوجوان کچھ پوچھ رہا ہوں. کیا برکت ہوئی؟ برکت برکت کر رہے ہیں, دل کی حرکت بند ہونے والی ہے, برکت برکت کر رہے ہیں. ایک ٹائم کا کھانا دونوں نپٹا رہی ہیں. ابھی تو گھر میں سوتا تھا, اب گھر میں دونوں بھگا دیتی ہیں, جاؤ پہلے کچھ کما کے لاؤ. میرا گھر مجھے کو نہیں رہنے دیا. آپ نے کہا یار آج تک ایسا تو ہوا نہیں, شادی سے تو خیر و برکت کے دروازے کھلتے ہیں, تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا ایسا کرو کل آنا. اس نے کہا کچھ کام بتاؤ تو آؤں گا, نہیں تو میں جا رہا ہوں. کہا نہیں میں کام بتاؤں گا. وہ پھر آیا دوسرے دن. کچھ کام سوچا؟ آپ نے کہا ہاں سوچ لیا. کہا کیا؟ کہا وہ کام میں بعد میں بتاؤں گا, اس سے پہلے میرا ایک مشورہ تو اور مان لے. کہا کیا؟ کہا ایک شادی اور کر. کہا اللہ کے رسول ہارڈ اٹیک پڑ جائے گا. آپ نے کہا میں چوتھی کے لیے نہیں کہوں گا, بس ایک اور کریں. اس نے کہا وعدہ چوتھی تو نہیں کرائیں گے آپ؟ کہا نہیں. کہا ٹھیک ہے مر تو ویسے بھی رہا ہوں, ایک اور کر لیتا ہوں. تیسری بھی کر ڈالی. جب تیسری شادی کی تو اب 1 مہینے کے بعد آیا. اللہ کے نبی نے کہا پہلی شادی کی تو 15 دن کے بعد آئے, دوسری شادی کی تو ہفتے کے بعد چلے آئے, اور تیسری کی تو 1 مہینے کے بعد. لگتا ہے خیر و برکت ہوئی؟ کہا ہاں اے اللہ کے رسول بڑی خیر و برکت ہو رہی ہے گھر میں. کہا اچھا ایسا کیا ہو گیا؟ کہا اللہ کے نبی وہ تیسری عورت سے جو میں نے شادی کی ہے نا, وہ کھجور کے پتوں سے چٹائی بننا جانتی ہے, اور وہ 1 درہم روز کما لیتی ہے, پورے گھر کا خرچہ چل رہا تھا. اس نے یہی ہنر میری پہلی اور دوسری بیوی کو بھی سکھا دیا. 3 درہم وہ پیدا ہو رہے ہیں, 1 درہم کا خرچہ ہو رہا ہے, 2 درہم بچا رہے ہیں. آپ نے کہا اور تم کیا کر رہے ہو؟ آرام سے بیٹھ کے بیوی کی کمائی کھا. اللہ کے نبی نے کہا یہی غلط کر رہے ہو. طلاق کا کوئی پتہ نہیں, بیویاں کمانے لگی ہیں, ہو سکتا ہے کل وہ کہہ دیں نہیں چھوڑو ہمیں, کچھ کماتے نہیں ہو, طلاق لے لی, پھر تم کرو گے زمین پہ آ جاؤ گے نا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, آج عقل مندی کی بہت باتیں کر رہے ہیں آپ. تو پھر میں کیا کروں؟ کہا اپنی بیویوں سے تم بھی یہی کام سیکھ لو. اگر رہتی ہیں گھر میں تو 4 درہم کی انکم ہوگی, اگر جاتی ہیں تو کم سے کم اپنا پیٹ تو پال سکتے ہو. کہاں کام بھی بتایا تو 3 شادیاں کرانے کے بعد بتایا. تو اب کون ان حدیثوں پر عمل کر رہا ہے؟ دوسری سے اور برکت ہو, تیسری سے برکت ہو, اور کہیں برکت نہ ہوئی تو ہمارا ایمان تو صحابہ کی ایمان کی طرح بھی نہیں ہے. یہاں تو پہلی شادی بھی کرنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ بچہ پیروں پہ کھڑا ہو جائے تب کریں گے, نوکری لگ جائے تب کریں گے. لڑکیاں 25 30 سال کی ہو رہی ہیں, کنواری بیٹھی ہوئی ہیں. موجودہ دور میں ناگپور کی سرزمین سے فتنہ اٹھ کے شروع ہو گیا. ہماری مسلم لڑکیوں کو اسکولوں اور کالجوں میں اور آفسوں میں نوکریاں زیادہ سے زیادہ دی جا رہی ہیں, اور غیر مسلم لڑکوں کو چھوٹ دے دی گئی کہ مسلم لڑکیوں کو
पैदा करके लड़कों को अपने पास रख लो और इन लड़कियों को छोड़ दो। जाओ, दिल्ली की सरजमीन पर ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनको गैर मुस्लिम लड़कों से शादियां करने के बाद 2 बच्चे पैदा होने के बाद उनको छोड़ दिया गया। उनके माँ बाप ने उनको पहले ही से निकाल दिया था, अब उनको उनके ससुराल से भी निकाल दिया गया। और जब उनको इंसाफ नहीं मिला कोर्ट और कचहरियों में और अदालतों में, तो उन्होंने दिल्ली की जीबी रोड में धंधे का काम शुरू कर दिया, बंबई के कमाटीपुरे में जाकर अपना जिस्म बेचने का काम शुरू कर दिया। ये देन है यूनिवर्सिटी और उस कॉलेज में पढ़ाने का नतीजा, जहां को एजुकेशन है, जहां लड़के और लड़कियां मिलकर और बैठकर एक साथ पढ़ रहे हैं, वहां ये दिन हमें देखने को मिल रहे हैं। लड़कियां अपने माँ बाप के खिलाफ बगावत पे उतर आई हैं। जाइए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 लाख दरखास्तें मुसलमान लड़कियों की पड़ी हुई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि मैं अपनी मर्जी से गैर मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती हूं, मेरे माँ बाप और भाई मेरी शादी में रुकावट बनेंगे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से मुझे सुरक्षा चाहिए। ये मुसलमान लड़कियों ने और 3 लाख लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी। दो उनके हाथों में मोबाइल, चलवाओ व्हाट्सएप और फेसबुक, और अब सर्दियों के दिनों में रजाई के अंदर घुस घुस कर वो व्हाट्सएप की चैटिंग और रात रात भर जागना। आप हंस रहे हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसी हंसी पर। जिन पर आप हंस रहे हैं वो तुम्हारी बहनें हैं, हमारी बहनें हैं, कोई और नहीं है। वो जो आज रोने का मकाम था, आज गौर करो कि हम बदल कितना गए हैं। हमारे चेहरों पर हंसी आती है सारी बातें सुनकर, हैं? सारी बातें सुनकर हंसी आ रही है, जहां रोने का मकाम था वहां हमारे चेहरों पर हंसी आ रही है।